کورونا کے باعث دنیا بھر کا معاشی پہیہ رکا ہوا ہے. کورونا گزر جائے گا مگر اس کے بعد دنیا کو ایک شدید معاشی بحران کا سامنا ہوگا. پاکستان بھی شاید انہیں ملکوں میں شامل ہے جس سے اس بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا صورتحال ہے کراچی میں کاروبار کی اور کاروباری تاجر حضرات کیا سوچ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل کراچی اتحاد عتیق میر صاحب. مشہور و معروف شخصیت ہے, آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہوں گے. ان سے بات کرتے ہیں. عتیق صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ کراچی میں کاروبار تو بند ہے, آپ میرے خیال میں 17-18 روز ہو چکے ہیں, تو اندازاً ایک روز میں کتنا نقصان ہوتا ہے معاشی اعتبار سے؟ اس کا ایک تخمینہ جو لگایا جاتا رہا ہمیشہ 3.5 سے 4 ارب روپے. یہ صرف ٹریڈرز کے لیے ایک ان کا ٹریڈ والیوم ہے. گو کہ پچھلے 4 سے 5 سال سے مسلسل ایک ڈاؤن فال ہے تجارت میں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراچی جس کا ایک بڑا حجم ہے 4 ارب روپے بھی یومیہ ہو تو آج دیکھیں تقریباً 50 ارب سے زائد کا ہم نقصان کر چکے ہیں. جس ابھی آپ نے انٹرویو میں فرمایا کہ ہمیں کہ کرونا تو گزر جائے گا لیکن وہ درد جو دے جائے گا معاشی اعتبار سے, غربت, افلاس, تجارتی تباہی کی صورت میں, وہ ہم مدتوں شاید اس زخم کو وہ مندمل نہ ہو سکے. تو اس کی تو موجودگی ابھی وہ تو بات کی کہانی ہے کہ یہ ہم اس اثرات کی زد میں آئیں. آپ دیکھیں فی الحال وہ ایک بحران چل رہا ہے اور لوگ اس وقت کس قدر ہراساں ہیں, کس قدر پریشان ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں ایک افراتفری کا عالم ہے, لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ گھروں سے باہر ہیں اور وہ راشن ہی اکٹھا کرنے نکلے ہیں. یہ صورتحال تو ابھی پتہ نہیں کہ کب تک رہے گی, انڈیفینٹ سی صورتحال ہے. تو آپ لوگوں نے جو تاجر اتحاد ہے اس نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے کہ کیا کریں گے, مطلب کیونکہ ابھی تو کوئی بھی صورتحال سامنے نہیں ہے. دیکھیں یہ جتنا طول پکڑے گا یہ وائرس کا جو معاملہ ہے اتنی ہی تباہی, اسے جتنے بھی کم درجے پر ہم روک لیں. اس لیے کہ جیسا میں نے بھی کہا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں, تو تاجروں میں ایک بڑی اچھی ایک آواز یہ اٹھی ہے کہ اپنے اپنے قریب کے جو لوگ ہیں, جو محنت کش ہیں, مزدور ہیں, یوم اجرت پر کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ایسا کیا جائے کہ یہ گھروں سے باہر لائیں. تو اس کا یہی حل ہے. جو دوسرے ملکوں میں ایسا کیا گیا کہ آن لائن ان کی ضروریات انہیں پہنچا دی گئیں, لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں 40% ایسے لوگ ہیں جن کا گھر ہی نہیں ہے, فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں, کچی بستیوں میں ان کی رہائش ہے, تو ایسے جھگی نشین ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے تاجر اپنی اپنی جگہوں پر, اپنی اپنی مارکیٹوں پہ, کافی تاجروں نے ہم نے بھی یہ کام کیا ہے اور کر رہے ہیں گزشتہ 10 دنوں سے کہ ان کے لیے اتنا راشن ان کو دے دیا جائے کہ ایک 4 سے 5 افراد پر مبنی یا مشتمل ایک فیملی جو اپنے گھر میں 15 روز تک اس کو استعمال کر سکے. اچھا, وزیر اعظم نے ابھی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اعلانات کر رہے ہیں اور انڈسٹری اور تجارت کی جو صورتحال ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو حکومت سے کیا توقعات ہیں, آپ کی توقعات کہہ لیں یا مطالبات کہہ لیں, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو, ہمیں اندازہ ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے عوام کو دینے کے لیے. یقینی طور پر پچھلے 20 سال سے پاکستان کی حکومتیں IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں, اس لیے کہ ہماری جس ملک کی آمدنی کا 50% تک حصہ جو ہے وہ سود میں چلا جاتا ہو, تو اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی ریلیف دے گی یا اس حکومت کے پاس کچھ ہے, اب وہ سیاسی طور پر جو کچھ بھی کہتے رہیں تو امید ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. یہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے طور پر تاجروں سے کہا کہ جو ہم کر سکیں, کیونکہ اب یہ نہیں دیکھنا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ خصوصاً 2 سال سے ابتر ترین ہے, مخدوش ترین ہے. اس پر یہ کرونا کی آفت آئی
جس نے سب کچھ بند کر دیا، کیونکہ ایک مندی کا معاملہ کچھ اور ہے، کاروبار کی کساد بازاری کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن مکمل لاک ڈاؤن ہونا یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم سنبھل پائیں گے، اور ایک ایسا مجھے بحران نظر آ رہا ہے، اگر یہ لاک ڈاؤن 2 ماہ تک بھی رہتا ہے تو شاید اگلے 20 سالوں میں بھی ہم معاشی اعتبار سے سنبھل نہیں پائیں گے۔ بہت شکریہ عتیق میر صاحب۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کرونا کے بعد شاید جو بحران ہمارے سامنے ہوگا وہ اس سے بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کچھ نیا سوچتے ہیں، کچھ نیا جانتے ہیں۔ معصوم رضوی چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔